بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من أولاد فاطمة او كما قال علیہ الصلاة والسلام. عزیزان قوم و ملت، عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور شریک 10 ختم نبوت، مسلسل کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے اور عقائد کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اور کوشش اس بات کی گئی ہے کہ جو موضوع ہے اور موضوع سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ کوشش اس بات کی گئی ہے کہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ عقیدہ ایک بنیادی چیز ہے اور عقیدہ ایک ضروری چیز ہے۔ عقیدے کا تحفظ اور اس کا بچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ عقیدہ ایک ایسا بنیادی شعبہ اور بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے اور آپ کا ایمان خراب ہو جائے تو پھر اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ عقیدہ اور ایمان ایک بنیاد ہے، اور پھر اعمال اس کے در و دیوار اور چھت ہیں۔ اگر عقیدہ آپ کا کمزور ہو، ایمان آپ کا کمزور ہو، تو اعمال بھی آپ کا کمزور ہو۔ اس لیے عقیدے کی مضبوطی اور عقیدے کا تحفظ نہایت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اسباق میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، سب سے پہلے تو ایمان مجمل پر گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی صفات پر ہمارا کیسا اور کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایمان مفصل پر گفتگو کیا گیا، اور بہت تفصیل کے ساتھ میں سابقہ انبیاء کرام پر ایمان اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان، جنت اور جہنم اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، یہ وہ سب بنیادی عقائد ہیں جس کا ماننا اور تسلیم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی آیات سے اس کو ثابت کیا گیا، حدیث پاک سے اس کو ثابت کیا گیا، اور اجماع امت سے اس کو ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جو مدعی نبوت میں سے ایک اہم آدمی ہے، اور جس کے متبعین اور جس کے ماننے والے بہت سارے ہوئے، اس کا تعارف اور اس کی تعلیمی سرگرمیاں اور اساتذہ کے ساتھ میں اس کا کیا برتاؤ، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق
اس کے خاندان کا تعلق انگریزوں کے ساتھ میں کیا تھا، اور انگریزوں کے ساتھ میں مل کر کے ملک کے خلاف، ملک کے مسلمانوں کے خلاف، برادران وطن کے خلاف کس طرح سے مکاریاں کی ہیں اور انگریزوں کا کس طرح سے ساتھ دیا ہے، اس کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کی جو دعاوی ہیں، ان دعاوی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد مرزا غلام محمد قادیانی کے جو دعاوی کے بعد اس کا جھوٹ، اس کا فریب اجاگر کیا گیا، اور پھر اس کے اپنے فتاووں کی روشنی میں، اس کے اپنے باتوں کی روشنی میں، اس کی اپنی پیشین گوئیاں تھیں، ان پیشین گوئیوں میں کس طرح سے وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، وہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد کل کا جو سبق تھا اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور ان کی خصوصیات کے تعلق سے، ان کے نام، ان کے حسب کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کی گئی۔ اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 میں اور 1892 میں 1891 میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور اسی طریقے سے 1891 میں مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے 1894 کا کہ میں مسیح بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں۔ تو 1891 کا جو اس کا دعویٰ ہے مثیل مسیح ہونے کا، اور 1891 کا اس کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے مسیح ابن مریم ہونے کا، اور 1894 میں اس کا ایک دعویٰ ہے مسیح اور مہدی دونوں ہونے کا۔ پیچھے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بہت صاف اور واضح طور پر بیان کی جا چکی ہے کہ مسیح علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام، یہ دونوں شخصیات الگ الگ شخصیتیں ہیں، نہ کہ ایک شخصیت۔ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایک شخصیت نہیں ہے۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسیح بھی ہے اور مہدی بھی ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ انسان کے دو نام ہوتے ہیں، ایک اسم ذات اور ایک اسم صفت۔ اسم ذات مثال کے طور پر کسی کا نام نظام الدین ہے، اب وہ نظام الدین عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، تو نظام الدین یہ تو اس کا اسم ذات ہوا، اور حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، عالم ہونا، یہ اس کا اسم صفت ہے، اسم صفات، خوبیوں والے نام ہیں، کوالٹی والے نام ہیں اس کے۔ تو کبھی کبھی نظام الدین کو اس کے ذاتی نام سے پکارا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے۔ نظام الدین کہہ کر کے بلایا جاتا ہے اس کو، اور کبھی کبھی اس کو عالم صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب کہہ کر بلایا جاتا ہے، صفت کے ساتھ میں اس کو بلایا جاتا ہے۔ کسی انسان کے اندر مختلف صفتیں تو ہو سکتی ہیں، کسی انسان کے اندر مختلف صفتیں تو ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، لیکن کسی انسان کے اندر مختلف ذاتیں ہوں، ایک شخص نظام الدین بھی ہو گیا اور محمد عارف بھی ہو گیا اور جناب محمود احمد بھی ہو گیا اور محمد اکرم بھی ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ محمد اکرم ہوگا، یا تو محمود احمد ہوگا، یا نظام الدین ہوگا، یا محمد عارف ہوگا، مختلف ذاتیں اس کی نہیں ہو سکتی ہیں، ذات ایک ہوگی، اس میں ذات ایک ہی ہوگا، ہاں صفتیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں،
یہ دونوں اس کا دعویٰ کرنا سراسر غلط ہے اور کذب پر اور افتراء پر مبنی ہے۔ یا تو وہ مسیح ہوگا یا تو وہ مہدی ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ سراسر غلط ہے اور باطل ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث پیش کی گئی آپ حضرات کے سامنے، جس میں آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، کہ مہدی میری عطرت سے ہوگا، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ میرا نام وہی ہے جو اس کا نام ہوگا، اور میرے باپ کا جو نام ہے وہی اس کے باپ کا بھی نام ہوگا۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ مشکاۃ شریف کی ایک روایت ہے جس میں آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف تہلک امتی انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت کیسے ہلاک ہوگی جبکہ میں اس امت کے شروع حصے میں ہوں اور مہدی اس امت کے بیچ کے حصے میں ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخری حصے میں ہیں۔ جب یہ تین برگزیدہ شخصیات اس امت کے اندر ہیں تو اس امت کے اندر ہلاکت نہیں آئے گی، تباہی و بربادی نہیں آئے گی، میری امت ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ کل بہت ساری گفتگو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو چکی ہے، لیکن سرسری طور سے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے ان کے تعلق سے اور عرض کروں گا۔ جیسا کہ یہ بتلایا گیا تھا کہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ختم نبوت کی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول اور ان کے حیات کا بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام کا ظہور اور ان کا اس دنیا میں ظاہر ہونا یہ بھی ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ مسیح دو طرح کی اس دنیا میں آئیں گے، ایک مسیح ہدایت اور ایک مسیح ضلالت۔ مسیح ہدایت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح ضلالت دجال آور کانا دجال۔ مسیح ہدایت کے تعلق سے یہودیوں کو جو نظریہ بیان کیا گیا تھا وہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ مسیح ہدایت کے تعلق سے یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ نامی شخص دنیا میں آیا ہے اور جس نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ نعوذ باللہ جادوگر تھا اور وہ جھوٹا تھا۔ اس لیے یہودیوں کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی اور بغض و عداوت کا معاملہ رہا، اور اس بنیاد پر یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی اور منصوبہ بنایا۔ یہودی اپنے منصوبے میں اپنے بقول اور ان کے بقول وہ کامیاب ہوئے، حالانکہ قرآن کریم نے اس کا انکار کیا ہے۔ ان کا قول کیا ہے؟ ان کا قول یہ ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن کریم اس کا صاف انکار کر رہا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ نہ وہ قتل کر پائے ہیں اور نہ سولی پر لٹکا پائے ہیں، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے۔
معاملہ کیسے مشتبہ ہوا تھا، اس کے تعلق سے بھی بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا، اللہ رب العزت نے اس کے مکر کی وجہ سے، اس کی شرارت کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اور شکل کو اس پر لگا دیا تھا۔ سر سے لے کر کے کمر تک وہ عیسیٰ علیہ السلام دکھتا تھا اور کمر سے لے کر کے وہ خادم دکھتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام غسل فرما کر کے غسل خانے سے نکلنے والے تھے، کسی درمیان میں اللہ رب العزت نے گھر کی چھت کو توڑا ہے اور اس کے بعد ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور اس خادم پر اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو مشکل کر دیا ہے، اور پھر اس کو یہودیوں نے سولی پر لٹکایا ہے۔ قرآن کریم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ مشتبہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہودی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا ہے، بلکہ ان کے خادم کو سولی پر لٹکایا گیا اور قتل کیا گیا ہے۔ تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، لیکن یہودیوں میں دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سولی پر لٹکایا گیا ہے، اس کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، اس کے بعد میں قتل کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا الٹا کہتا ہے۔ اور نصارہ میں بھی دو فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے عیسائیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہودیوں نے قتل کیا، سولی پر چڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ سولی پر چڑھایا جانا یہودیوں کے گناہ، عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اس لیے وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں۔ دوسرا فرقہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے کہ بغیر قتل کے اور بغیر سولی پر لٹکائے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ عیسائیوں کے دو طبقے ہو گئے ہیں۔ پھر عیسائی جماعت اس بات پر متفق ہو رہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، نازل ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت ان کے باڈی کے اندر، ان کے جسم کے اندر حلول کر جائے گی، اور خدائی پاور اور خدائی طاقت لے کر کے اس دنیا میں آئیں گے اور مخلوق کا وہ حساب لیں گے۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، اور پیچھے جو بیان کیا گیا وہ یہودیوں کا نظریہ اور عقیدہ بیان کیا گیا۔ اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ؟ اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام محض نفخہ جبریل سے پیدا ہوئے، اور بنو اسرائیل کے آخری نبی اور آخری رسول بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہودیوں نے ان سے بغض و عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعہ ان کو زندہ آسمان کو اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طویل عمر عطا فرمائی ہے، اور قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا اور دجال دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائے گا، تو باضابطہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور اس امت کے وہ خلیفہ ہوں گے، نائب ہوں گے، اور قرآن و حدیث اور جو اسلامی شریعت ہے اس پر خود بھی عمل کریں گے، اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی تلقین کریں گے۔ اور اس وقت میں دنیا کے اندر یہود اور عیسائی، یہ تمام نصرانی، یہ تمام مذاہب مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور دنیا میں کوئی اگر مذہب رہے گا تو صرف مذہب اسلام رہے گا، اور اس وقت خراج اور ٹیکس کو ختم کر دیا جائے گا، اور جہاد کو موقوف کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے صلیب کو توڑ دیا جائے گا، شراب کو حرام قرار دے دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق میں نے ایک بات کہی تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کی حمایت میں ایک فتویٰ دیا تھا، اور ایک بات اس نے
کہی تھی کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے لیے تمام جنگوں کا اختتام ہے۔ اس نے جو یہ فتویٰ دیا تھا انگریزی گورنمنٹ کے حمایت میں، وہ اسی لیے دیا تھا کہ چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو جائے گا اور دنیا سے یہودیت اور نصرانیت ختم ہو جائے گی اور صرف مذہب اسلام رہے گا، تو اس وقت میں جہاد موقوف ہو جائے گا۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی اس وقت میں جہاد کے موقوف ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ پورا ہندوستان، برادران وطن، سب لوگ مل کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے در پہ تھے۔ اس وقت مرزا غلام محمد قادیانی اس کا خاندان انگریزوں کی حمایت میں کھڑا تھا، اور 50 گھوڑے مازین و سامان کے اس خاندان نے انگریزوں کو دیا اور عطیہ اور نذرانہ پیش کیا ہے۔